اور جس میں میں نے نظم کی 70 اصناف پہ شاعری کی ہے. یہ میرا 40 سال کا کام تھا. مجھے کیوں کرب میں زنجیر کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھیے گا ہر مصرے میں سوال آئے گا, مجھے کیوں کرب میں زنجیر کرنا چاہتا ہے. رلاتا رہتا ہے دن رات وہ آخر مجھے کیوں, وہ زیبی سے مجھے کیا میر کرنا چاہتا ہے. کتابیں تقریباً میری 100 کے قریب کتابیں ہیں. ماشاءاللہ 100 کے قریب کتابیں. جی 100 کتابیں میری تقریباً ہیں. لوگ جاگیروں کے مالک ہیں, بہت دولت ہے. لوگ جاگیروں کے مالک ہیں, بہت دولت ہے. اپنی تقدیر میں بے وجہ سی دانائی ہے. تقریباً 11-12 سال کی عمر سے شعر کہنا شروع کیا تھا, اور پہلے شعر ہی کہا تھا, اور اس کے بعد پھر میں افسانہ نگاری کی طرف گئی. جلنے لگے ہیں خال و خد و چشم و لب بھی دیکھ, مٹی کا شاہکار بھی ایندھن میں آ گیا. واہ واہ. کہ آپ جب محسوس کرتے ہیں خود بخود شعر ہوتا ہے. جی ہاں. وہ تو لازوال ہے. واہ. وہ تو شاہکار ہے, کیونکہ وہ آپ نے جو محسوس کیا وہ خود بخود ہوا ہے. ایک شاعری جی اترا ہے آپ کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلگت میڈیا نیٹ ورک دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں آپ کا میزبان شیر عالم شہباز سلام عرض کرتا ہے, قبول ہو. ناظرین کرام, آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ادب سے منسلک جو افراد ہیں, شخصیات ہیں, ان کو مدعو کرتے ہیں, ان کا انٹرویو کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کا نام ہے بردیے اتارے. بردیے اتارے یعنی زمیں کے ستارے, وہ ستارے جو زمیں میں اپنے خوبصورت کاموں کی بدولت, اپنی شخصیت کی بدولت چمکتے دمکتے ہیں اور شائننگ سٹارز کہلاتے ہیں, اور دنیا کو روشن رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں پاکستان کے ایک مشہور شاعرہ, ادیبہ, مصنفہ. آپ سے ان کی ملاقات کرائیں گے اور ان کے لکھے ہوئے اشعار اور ان کی لکھی ہوئی تحریریں اور ان کی تصانیف حوالے سے ان سے بات کریں گے. ہمارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شامل ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے, زیب النساء زیبی صاحبہ. محترمہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم گلگت میڈیا نیٹ ورک اور پھر گلگت بلتستان میں. آپ کو خوش آمدید کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ, سلامت رہیے. اور مجھے میری بہت خوش قسمتی ہے کہ میں آج آپ لوگوں کے درمیان یہاں موجود ہوں. اس سے قبل بھی آ چکی ہوں, لیکن اس مٹی نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے, اور اسی وجہ سے دوبارہ مجھے کھینچ کر یہاں پر لے کر آئی ہے. بہت اچھی بات ہے. تو محترمہ, آپ کی چونکہ سینکڑوں تصانیف ہے, آپ نے لکھی ہیں, آپ شاعرہ ہیں, آپ اچھے اچھے اشعار تحریر کرتی ہیں, کلام لکھتی ہیں, اور غزل کی بات کریں, اگر ہم نثر کی بات کریں, اور جتنے بھی اصناف ہیں سب میں آپ نے شاعری لکھی ہے, اور چند آپ نے متعارف بھی کروائی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ گلگت بلتستان تشریف لائی ہیں, بتائیے گا کہ یہاں کے آپ کو کیسا لگا؟ مجھے یہاں لوگوں کا خلوص بہت اچھا لگا, بہت ملنسار, وفاشار, اور بہت محبت کرنے والے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس سے قبل بھی میں یہاں پر آ چکی ہوں. 6 سال پہلے اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پر آئی تھی, اور میرے پاس صرف ہم نے بائی ایئر ہمیں آنا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں کے جہاز جو ہے وہ وقت کینسل ہو جاتی ہے فلائٹ. وہ کینسل ہو گئی تھی. بائی روڈ ہم یہاں پر آئے تھے, اور پھر ہمارے پاس جو وقت تھا, یعنی 4-5 دن کا وقت تھا جو ہم یہاں گزارتے, وہ نہیں گزار سکتے تھے, صرف 3 دن تھے. لیکن ماشاءاللہ ان 3 دنوں میں یہاں کے لوگوں نے جس طرح سے پذیرائی کی میری, اور جس طرح سے پروگراموں کا انعقاد ہوا, پھر ہمارے ساتھ لوگ ہمیں یہاں جنہوں نے محبت دی لوگوں نے. اویس شہزل کا بھی میں ذکر یہاں ضرور کرنا چاہوں گی. اویس شہزل یہاں کے ماشاءاللہ نہ صرف سنگر ہے, بلکہ اردو ادب کے حوالے سے بھی ان کی خدمات جو ہیں بہت زیادہ ہیں, اور وہ اپنی آواز کے ذریعے اردو ادب کو فروغ دے رہے ہیں. وہ بچوں کا کلام ہے, اس کو بھی انہوں نے آواز دی ہے بچوں کی. انہوں نے نعت کو, حمد کو, اسی طرح سے آپ کے بلتستان میں خادم حسین خادم ہے, خادم بلتستان, انہوں نے تصوف کے حوالے سے ان کا جو کلام ہے, انہوں نے بھی کئی غزلیں گائی ہیں. انہوں نے بھی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. ہاں ماشاءاللہ. تو آپ کے ڈاکٹر شیردل صاحب پہلے آپ کے ٹی وی ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر تھے, اور انہوں نے میرا انٹرویو بھی لاسٹ ٹائم 2-3 انٹرویو میرے ہوئے تھے, لائیو بھی گئے تھے. تو اب آج کل وہ اسکردو میں چلیں, بہت اچھی بات ہے کہ چلیں اویس شہزل کی وجہ سے جو ہے پھر آپ سے انٹریکشن ہوئی, ملاقات ہوئی آپ سے, اس بہانے پھر آپ کی باتیں, آپ چونکہ ادبی شخصیت ہیں تو آپ کی یہ جو علمی گفتگو ہے یہ بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں نا, لوگ آپ سے مستفید ہوں. تو یہاں کے گلگت بلتستان کے, پھر اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ یہاں کا جو فطری حسن ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہاڑ ہیں, ندی نالے ہیں, جنگل ہے, اور دریا ہے, اور موسم بھی اگر آپ کہیں تو کراچی لاہور کی نسبت تو بہت ٹھنڈا موسم ہے, اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت, ایک تو ہماری زندگی میں ان سب چیزوں کا, ماحول کا بہت اثر
ہوتا ہے ادبی زندگی میں، خاص طور پر شاعر اگر ہے تو اس کو ایک پرسکون ماحول بھی درکار ہوتا ہے. تو اگر اسے اس طرح کا ماحول اگر میسر آتا ہے تو بہت اچھا شعر وہ کہہ سکتا ہے. اگر اس کی زندگی میں سکون ہے، امن و امان ہے، جیسا کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ باہر دیگر شہروں میں تو ہماری گرمی کا بہت شدت ہوتی ہے، یہاں کم ہے، اس کی بنسبت کم ہے. تو یہ ایک بڑا ذہن پر آپ کے اثر انداز ہوتا ہے. سارا ماحول جو ہے آپ کا دریا بہتا ہوا چلا جا رہا ہے یہاں سے لے کر وہاں تک، پورا درمیان سے پانی پانی. یہ مناظر نہیں کہیں اور ہمیں نظر آتے. پہاڑ آپ کو چاروں طرف نظر آ رہے ہیں، سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ خوبصورتی، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک شاعر اور ادیب کی جو ہے وہ اس کی صلاحیتوں پر ضرور اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے انداز میں کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا آپ نے یہ بھی محسوس کیا یہاں کی جو آب و ہوا ہے، یہاں کا جو پانی ہے، یہ ادب کے لیے اچھا ہے؟ ہاں بہت اچھا ہے، میں تو کہوں گی بہت اچھا ہے. میری یہاں کے شہرت، چونکہ میں آن لائن پروگرام کرتی ہوں 4-5 سال سے کر رہی ہوں، تو آپ کے یہاں کے تو بڑے قابل شعراء اور ادبا جمشید خان دکھی صاحب ہیں، عبدالخالق تاج صاحب ہیں، ہمارے بشیر بشر صاحب ہمارے ہیں، حبیب الرحمان صاحب ہیں، اور ابھی عامر حسین صاحب ہیں، احسان شاہ صاحب ہیں. اور اگر آپ ادھر اسکردو کی طرف چلے جائے تو آپ کے ساحر اسلم صاحب ہیں، ذیشان میدی ہے، فرمان خیال صاحب ہیں. ان کو ابھی ان لوگوں نے پروگرام کیا میرے ساتھ، تو بہت اچھا کلام کہہ رہے ہیں، بہت عمدہ کلام. بالکل بالکل. اور جنہوں نے کہا کہ پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، مثال ہے گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے. بالکل بالکل. تو بہت بہت عمدہ شعر کہا جا رہا ہے، بلکہ شعر نہیں کہا جا رہا، صرف شعر کی بات میں نہیں کروں گی، نثر نگاری میں بھی بڑا بہت زبردست آپ کی یہاں کے لوگوں کی نثر نگاری ہے. میں پچھلی دفعہ جب یہاں پر آئی تھی تو انہوں نے مجھے جو یہاں مجلے تھے وہ مجھے دیے، کچھ کتابیں انہوں نے مجھے دی، تو مجلوں میں جو مضامین تھے میں حیرت زدہ تھی کہ ہم تو اہل زبان ہیں، اردو ہماری زبان ہے، لیکن چونکہ زبان آپ کی نہ ہونے کے باوجود ان کا جو اردو کا معیار ہے تو اتنا بلند ہے کہ پڑھ کر حیرت ہو رہی تھی اسے. تو یہ تو قدرت کی عطا ہے نا، قدرت کی عطا ہے بالکل. اس کے لیے کہیں کوئی نہ زبان کی کوئی حد ہے، نہ سرحدوں کی کوئی حد ہے. تو بے شک یہ بہت خوبصورت سرزمین ہے. اچھا، چونکہ آپ کی تو بہت ساری تصانیف ہیں، آپ نے کتابیں لکھی ہیں، آپ شاعرہ ہیں، آپ کی شاعری کی طرف بھی آئیں گے. آپ پھر کچھ اپنا بیک گراؤنڈ بیان کریں کہ کب سے آپ نے شاعری شروع کی اور کتنی کتابیں آپ نے لکھی اور کتنے اشعار اور کتنی آپ کی شاعری ہوگی؟ میں نے تقریباً 11-12 سال کی عمر سے شعر کہنا شروع کیا تھا، اور پہلے شعر ہی کہا تھا، اور اس کے بعد پھر میں افسانہ نگاری کی طرف گئی. تو 12-13 سال کی عمر سے میں نے، کیونکہ میرے والد جو تھے ان کا رجحان ادب کی طرف تھا. ادب کی طرف کیا مطلب، ان کا علم کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان تھا. اور وہی میرے والد جو تھے وہ میکینیکل انجینئر تھے آرمی میں، انڈین آرمی میں میکینیکل انجینئر تھے. پھر بعد میں تو ہم خیر پاکستان آ گئے. تو ان کا جو پاکستان میں بعد میں مائگریٹ ہوئی؟ نہیں، 1947 میں. 47 اچھا زمانے جی وہی اسی وقت. لیکن اس سے پہلے میرے والد جو تھے میکینیکل انجینئر تھے وہاں پر. تو ہم نے اپنے گھر میں بچپن سے کتابیں ہی دیکھی، بہت بہت کتابیں، علم سے تعلق رہا. اور ان کی وہ باتیں آج تک ہمارے ذہن میں ہے کہ بیٹا علم کوئی نہیں چرا سکتا. تو وہ ہمیں ہمیشہ یہ مثالیں دیا کرتے تھے کہ دولت کتنی بھی آ جائے، ایک ہاتھ سے آئے گی دوسرے ہاتھ سے چلی جائے گی. پیسہ جانے کا غم نہ کر منیب، میل ہاتھوں کا ہے اترتا ہے، تو پیسے کی تو آپ فکر ہی نہ کریں. تو ماشاءاللہ بے اندازہ دولت دیکھی بھی ہے، اور پھر اس کے بعد اپ اینڈ ڈاؤن بھی دیکھے ہم نے. تو نشیب و فراز بھی زندگی کا حصہ ہے. تو کبھی وہ میری زندگی پہ اثر انداز نہیں ہوئے. الحمدللہ فیض احمد فیض کیا، احمد ندیم قاسمی، بڑے بڑے شعراء ادبا. ایون میں نے بیگم کرشن چندر کا انٹرویو کیا ہے، سلما صدیقی صاحبہ کا کیا ہے، عصمت چغتائی کا کیا ہے، انیتا غلام علی کا انٹرویو کیا ہے. زندگی میں بڑی بڑی شخصیات سے ملاقاتیں میری رہیں، اور میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ یہ شاید میں کسی مالی طور پر اگر میں کمزور ہوں کسی سے، تو ایسا کبھی بھی مجھے محسوس نہیں ہوا. کیونکہ علم ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی آپ کی طاقت ہے کہ وہ آپ کو کہیں بھی. میں جب ایک مرتبہ میرا جانا ہوا تھا، سکھر جانا ہوا تھا، تو وہاں پہ کمشنر تھے اس کے، وہ صدارت کر رہے تھے. تو میں نے وہاں پر ایک شعر پڑھا تھا، لوگ جاگیروں کے مالک ہیں بہت دولت ہے، لوگ جاگیروں کے مالک ہیں بہت دولت ہے، اپنی تقدیر میں بے وجہ سی دانائی ہے. تو میں نے جب یہ شعر پڑھا تو دانائی ہے. تو کیونکہ پیسے کی تو اپنی جگہ اہمیت ہے، اپنی جگہ پیسے کی.
تو جب میں نے یہ شعر پڑھا تو وہ کمشنر صاحب جب آئے اور انہوں نے وہ صدارت کر رہے تھے پروگرام کی، تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جو دانائی آپ کے پاس ہے، ہم اربوں روپیہ یا سونا بھی لا کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسری طرف آپ لوگوں کی دانائی رکھ دیں، کسی انسان کی دانائی رکھ دیں، اگر اس سے وہ دانائی چھین لی جائے اور وہ سارا روپیہ بیکار ہے اس کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں آپ لوگوں کو، یعنی ہم سے مراد میری نہیں ہے، مطلب ہم میں سے ہر شخص جو کسی بھی فیلڈ کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہے، صرف میں ادب کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہر شخص کے اپنا اپنا شعبہ ہے اور وہ اس میں کامیاب ہے۔ تو یہ ایک صلاحیت جو والد نے ہمارے یہ بات سکھائی تھی، اور آج تک میں نے تو اپنی شادی کے بعد بہت ساری چیزیں کمپلیٹ کی ہیں، میں ابھی تک پڑھتی رہی تھی، میں نے ابھی تک کورسز کیے ہیں۔ اچھا، آپ اپنی کتابوں کے حوالے سے کچھ بتائیں نا کہ کتنی کتابیں ہیں اور کون سی کتابیں؟ میں نے میری جو کتابیں تقریباً میری 100 کے قریب کتابیں ہیں۔ ماشاءاللہ 100 کے قریب کتابیں؟ جی 100 کتابیں میری تقریباً ہیں۔ 25 جو ہے وہ میری نصابی کتب ہیں، جس میں جو الگ ہے مانٹیسوری ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے ہے، انگلش کی کتابیں ہیں اور دیگر کتب ہیں، لیکن جو ادب کے حوالے سے وہ 100 تقریباً میری کتابیں ہیں، جس کو میں نے یکجا کیا ہے اپنی 5 کلیات میں۔ اور میری پہلی کلیات سخن تمام، یہ 2000 صفحات کی کلیات ہے، اور جس میں نے نظم کی 70 اصناف پہ شاعری کی ہے۔ یہ میرا 40 سال کا کام تھا۔ 70 اصناف پہ آپ نے شاعری کی؟ 70 اصناف، یعنی نظم 70 طریقوں سے لکھی جاتی ہے، 70 ٹیکنیک سے۔ اچھا، آپ نے کوئی صنف ایجاد بھی کی؟ جی میں نے وہ کون سی؟ سوالنے کے نام سے ایک صنف۔ سوالنے؟ جی سوالنے کے نام سے۔ تو وہ جو آپ نے ایجاد کی وہ صنف، اس میں جو آپ نے شعر کہا جو وہ آپ اگر گوشہ گزار کر؟ جی بالکل، یہ جو جب میں شاعری کر رہی تھی 70 اصناف پر، تو سیمی اسٹری نظمیں بہت سی کہی گئی ہیں اور شاعروں نے بھی کہی ہیں، تو جس میں کافی آ جاتی ہیں، سہ مصری آ جاتی ہے، ہائیکو آپ کی آتی ہے، ماہیہ آپ کا آ جاتا ہے، یہ سب سہ مصری نظمیں ہیں۔ سیالگی ہے، سہگانیاں ہیں، ترونی انڈیا کے گلزار صاحب کی ایجاد ہے، تو اور اس طرح سے باقی 70 اصناف تھیں جن پہ میں نے شاعری کی تھی۔ تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی ایک صنف اور ابھی باقی وہ آپ کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طرف سے تھا۔ تو میں نے وہ ایک صنف ایجاد کی، سہ مصری نظم ہے، اس کے ہر مصرے میں ایک سوال ہے اور بین السطور اس میں ایک جواب بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو سناتی ہوں، مجھے کیوں کرب میں زنجیر کرنا چاہتا ہے، آپ دیکھیے گا ہر مصرے میں سوال آئے گا، مجھے کیوں کرب میں زنجیر کرنا چاہتا ہے، رلاتا رہتا ہے دن رات وہ آخر مجھے کیوں، وہ زیبی سے مجھے کیا میر کرنا چاہتا ہے، رلاتا رہتا ہے دن رات وہ آخر مجھے کیوں، وہ زیبی سے مجھے کیا میر کرنا چاہتا ہے۔ کیا کہنے، وہ زیبی سے مجھے کیا میر کرنا چاہتا ہے، میر کا ہے حوالہ، میر درد و غم کا، تو کیا وہ مجھے میر بنانا چاہتا ہے جو رلاتا رہتا ہے رات دن مجھے۔ اور ایسی ہے وحشت کہاں سے لائی روانی یہ آنکھ میں، وحشت کہاں سے لائی روانی یہ آنکھ میں، کتنے سمندروں کا ہے پانی یہ آنکھ میں، کیا کیا نہیں ہے ظلم زمانی یہ آنکھ میں۔ کیا کہنے، یہ زمانے کا ظلم ہے جو بہتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو پہلا مصرع تھا وحشت کہاں سے لائی، یہ روانی کہاں سے، آنسو رکتے ہی نہیں ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے۔ وحشت کہاں سے لائی روانی یہ آنکھ میں، کتنے سمندروں کا ہے پانی یہ آنکھ میں، کتنے سمندر ہیں جو بہتے ہی چلے جا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے۔ جواب ملا، وحشت کہاں سے لائی روانی یہ آنکھ میں، کتنے سمندروں کا ہے پانی یہ آنکھ میں، کیا کیا نہیں ہے ظلم زمانی یہ آنکھ میں۔ زمانے کے اتنے ظلم ہے، کیا کیا ظلم، میں کیا بتاؤں، وہ ظلم ہے جو یہ آنکھ سے پانی رکتا ہی نہیں ہے، آنکھ سے پانی چھلکتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ سہ مصری نظم جو تھی وہ میں نے اختراع کی، اور ہر مصرے میں سوال ہے اور بین السطور اس میں جواب بھی آپ کو ملتا ہے۔ کوئی غزل بھی پیش کریں نا اپنی۔ کوئی دکھ بانٹتا ہے اور کسی کو سہنا پڑتے ہیں، کیا کہنے، کوئی دکھ بانٹتا ہے اور کسی کو سہنا پڑتے ہیں، یہ انسان اپنی فطرت میں بہت ہی مختلف سا ہے۔ واہ، یہ انسان اپنی فطرت میں بہت ہی مختلف سا ہے۔ بہت خوب۔ اٹھا دیتے ہو آسانی سے انگلی اوروں کی جانب، اٹھا دیتے ہو آسانی سے انگلی اوروں کی جانب، کہو اپنے مقابل بھی کبھی آئینہ رکھا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کہو اپنے مقابل بھی کبھی آئینہ رکھا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت اچھا۔ عالم پیری میں ہوگی یہ جوانی ایک دن، جی ہاں، عالم پیری میں ہوگی یہ جوانی ایک دن، دوستو ہو جاتی ہے ہر شے پرانی ایک دن۔ واہ جی واہ، دوستو ہو جاتی ہے ہر شے پرانی ایک دن، خاموشی میں بھی بلا کا شور ہوتا ہے جناب، واہ، خاموشی میں بھی بلا کا شور ہوتا ہے جناب، رنگ لائے گی ہماری بے زبانی ایک، واہ 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 واہ، رنگ لائے گی ہماری بے زبانی ایک دن، واہ۔ اور ایک میں شعر آپ کو تھوڑا سا مزاح کی طرف لے جاتی ہوں۔ ایک بار اسے میں نے فقط جان کہا تھا، کیا کہنے، ایک بار اسے میں نے فقط جان کہا تھا،
اب اس سے مجھے جان چھڑانے کی پڑی ہے. ہائے 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 ہائے. بار اسے میں نے فقط جان کہا تھا, اب اس سے مجھے جان چھڑانے کی پڑی ہے. واہ. اور یہ زندگی تو سچ ہے تمہارے ہی دم سے ہے. جی ہاں. یہ زندگی تو سچ ہے تمہارے ہی دم سے ہے, لیکن یہ کائنات بھی ہم ہیں تو ہم سے ہے. واہ جی. لیکن یہ کائنات بھی ہم ہیں تو ہم سے ہے. یہ سچ ہے میری خاک کی تاثیر ہے عجب, عجب. لگتا ہے میری آنکھ کا رشتہ ہی غم سے ہے. واہ جی واہ. یہ سچ ہے میری خاک کی تاثیر ہے عجب, عجب. لگتا ہے میری آنکھ کا رشتہ ہی غم سے ہے. بہت خوب. اور ایک اور سناتی ہوں. خسارے پر خسارہ کر لیا ہے. جی ہاں. خسارے پر خسارہ کر لیا ہے, بہت مشکل گزارا کر لیا ہے. واہ واہ. ہمیں تم سے جدا ہونا پڑے گا کہ ہم نے استخارہ کر لیا. واہ جی واہ. ہمیں تم سے جدا ہونا پڑے گا کہ ہم نے استخارہ کر لیا ہے. ہوا بھی ناچتی ہے ساتھ میرے, ہوا بھی ناچتی ہے ساتھ میرے, دیا بھی گنگنانا چاہتا ہے. جی ہاں. ہوا بھی ناچتی ہے ساتھ میرے, دیا بھی گنگنانا چاہتا ہے. غموں کو الوداع کہنا پڑے گا, کوئی دل میں ٹھکانا چاہتا ہے. کیا کہنے. واہ جی. کہنے کو ہر طرف ہے بھرے شہر کا سما. کہنے کو یہ خالد احمد صاحب بہت بڑے ہمارے شاعر ہیں ماشاءاللہ سے. بانو قدسیہ اور ان کے بھائی تھے, لاہور میں انتقال ان کا ہو گیا. اچھا, بانو قدسیت کے بھائی تھے. جی جی, خالد احمد صاحب, اور بیاز میگزین نکالتے ہیں, انتقال ہو گیا ان کا. تو میں نے یہ پروگرام ہوا تھا لاہور میں, کئی مرتبہ ہوا, میری کتابوں کی لانچنگ ہوئی, تو وہاں میں نے غزل پڑھی تھی. تو وہ بے ساختہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. وہ کہنے لگے کہ جو شعر آپ نے جو غزل پڑھی ہے یہ واقعی میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا. تو ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کہنے کو ہر طرف ہے بھرے شہر کا سما, کہنے کو ہر طرف ہے بھرے شہر کا سما, دل ہے کہ اس ہجوم میں تنہا دکھائی دے. واہ واہ واہ. دل ہے کہ اس ہجوم میں تنہا دکھائی دے. یعنی کوئی برا وقت جب آپ پر آ جاتا ہے اور آپ تلاش کرنا چاہیں بھرے ہوئے شہر میں کہ کون آپ کا بھی اس وقت جان پہچان والا ہے, تو آپ کو دور دور تک کوئی آپ کو نظر نہیں آتا. یہ دل تمہارے پیار کے دامن میں آ گیا. واہ. یہ دل تمہارے پیار کے دامن میں آ گیا, دریا سمٹ کے کانچ کے برتن میں آ گیا. واہ جی. یہ دل تمہارے پیار کے دامن میں آ گیا, دریا سمٹ کے کانچ کے برتن میں آ گیا. جلنے لگے ہیں خال و خد و چشم و لب بھی دیکھ. واہ. جلنے لگے ہیں خال و خد و چشم و لب بھی دیکھ, مٹی کا شاہکار بھی ایندھن میں آ گیا. واہ واہ واہ. مٹی کا شاہکار بھی ایندھن میں آ گیا. بہت خوب. اور جہاں پر خواب ہم کو لے کر جاتا ہے یہاں سے, جہاں پر خواب ہم کو لے کر جاتا ہے یہاں سے, وہاں پھولوں کے رکھے ہیں میاں گلدان کافی. واہ. میں سچ کے واسطے لڑتی ہوں دنیا بھر سے زیبی. واہ. میں سچ کے واسطے لڑتی ہوں دنیا بھر سے زیبی, میرا لہجہ ہی میری ہے یہاں پہچان کافی. واہ 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 واہ. بہت خوب, بہت اچھے. واقف نہیں جو شخص غزل کے مزاج سے, واقف نہیں جو شخص غزل کے مزاج سے, شاعر کہا ہے اس کو سخنور نہیں کہا. واہ واہ. شاعر کہا ہے اس کو سخنور نہیں کہا. کیا کہنے. تم سے صداقتوں کی ہو امید کس لیے, تم سے صداقتوں کی ہو امید کس لیے, تم نے تو بہترین کو بہتر نہیں کہا. کیا کہنے. واہ جی واہ. واہ. اور تھا اتنا تیز رو کہ پتہ ہی نہیں چلا. واہ. تھا اتنا تیز رو کہ پتہ ہی نہیں چلا, کب کیسے اور کہاں میرا بچپن چلا گیا. واہ جی واہ. تھا اتنا تیز رو کہ پتہ ہی نہیں چلا, کب کیسے اور کہاں میرا بچپن چلا گیا. ہائے ہائے. کچھ پہلے آتے خون کی برسات دیکھنے, کچھ پہلے آتے خون کی برسات دیکھنے, اب تو برس کی آنکھ سے ساون چلا گیا. واہ 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 واہ. کیا کہنے. اور تسکین دل کے واسطے کرتی ہوں شاعری, تسکین دل کے واسطے کرتی ہوں شاعری, لیکن نہیں ہوں قید میں نام و نمود میں. لیکن نہیں ہوں قید میں نام و نمود میں, جب سے شعور ذات کا مجھ پہ کھلا ہے در, جب سے شعور ذات کا مجھ پہ کھلا ہے در, ایک روشنی سی ہو گئی میرے وجود میں. واہ 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 واہ. بہت خوب, بہت اچھے. بس ایک ہی ذات ہے جو خالق عالم ہے فقط, ایک ہی ذات ہے جو خالق عالم ہے فقط,
ہم مسلمان ہیں، وحدت پہ یقین رکھتے ہیں. واقعی ہم مسلمان ہیں، وحدت پہ یقین رکھتے ہیں. سر جھکاتے نہیں ہم اپنا کسی کے آگے، سر جھکاتے نہیں ہم اپنا کسی کے آگے، صرف اللہ کی چوکھٹ پہ جبی رکھتے ہیں. واہ 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 واہ، صرف بہت اللہ اچھے. کی چوکھٹ پہ جبی رکھتے ہیں. بہت اچھے. اور توڑتے ہیں دلوں کو یہ احباب گر. واہ. توڑتے ہیں دلوں کو یہ احباب گر. درگزر کیجئے، درگزر کیجئے. کیا کہنے، درگزر کیجئے، توڑتے ہیں دلوں کو یہ احباب گر. درگزر کیجئے، درگزر کیجئے. سب کی اوقات پر ہے نگاہیں اگر، سب کی اوقات پر ہے نگاہیں اگر، اپنی اوقات پر بھی نظر کیجئے. واہ واہ، اپنی اوقات پر بھی نظر کیجئے. سب کی اوقات پر ہے نگاہیں اگر، اپنی اوقات پر بھی نظر کیجئے. بہت اچھے، بہت خوب. اچھا، شاعری کون سی آپ سمجھتی ہیں کہ اچھی ہے، پر اثر ہوتی ہے؟ کوئی عمری شعر ہوتا ہے یا پھر کوئی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جس میں جو ہے آپ قواعد و ضوابط کے تحت اس کو لکھتے ہیں، پروتے ہیں؟ تو کیا سمجھتی ہیں آپ کی کون سی شاعری، کون سا شعر آپ؟ دیکھیے، شاعر پیدا ہوتا ہے. شاعر جو ہے نا وہ آپ بناتے نہیں ہیں. شاعر بنتا نہیں ہے. شاعر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی صلاحیت ہے آپ کے اندر. اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت آپ کے اندر اگر ہوتی ہے تو آپ شعر کہتے ہیں. تو وہ خود بخود آپ کو اشعار جو ہے وہ اس میں عروض و بحور میں آ جاتے ہیں. ان میں یہ ضرور اس کو ایک جو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی شعر اگر کہتے ہیں اسے ترنم میں پڑھ کر دیکھیے. اگر وہ ترنم میں آپ کے آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کسی استاد سے اس کو اصلاح کروا لیجیے، دکھا لیجیے، اسے کر لیجیے. یہ تو شاعری ہے. شاعری تو ایک عروض و بحور کی پابند ہے. اس سے تو آپ ہٹ نہیں سکتے. اس میں تو اگر آپ نے زیر اور زبر کی بھی غلطی کر دی تو آپ کا شعر وزن سے گر گیا اور شاعروں نے آپ کو محفل سے باہر پھینک دینا اٹھا کے. آپ کے استادوں نے باہر پھینک دینا کہ آپ شاعر نہیں ہیں. لیکن جو بات ہے کہ ہم جو عام آدمی ہے وہ اپنے ارد گرد کے حالات سے متاثر ہوتا ہے اور ہونے کے بعد وہ لکھنا چاہتا ہے جو اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے. تو اس کو لکھنے کے لیے محسوس کیا اس نے، اس کو لکھنے کے لیے شعری اصناف ایجاد ہو گئی. انگریزی صرف نثری نظم ایجاد ہوئی. نثری نظم ہمارے یہاں کیا پوری دنیا میں مقبول ہوئی. اور آج نثری نظم کے حوالے سے بڑے بڑے شاعروں نے بہت بڑے بڑے مقام پایا انہوں نے اور نام بنایا انہوں نے. تو نثری نظم کی بہت اہمیت، اس میں کسی پابندی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. میں نے بھی شنامے میں نے کوشش کی ہے نثری نظم، آزاد نظم. جی، تو نثری نظم میں جو ہے آپ اپنے کوئی کسی بحر کی ضرورت نہیں ہے، کسی وزن کی آپ کو نثری نظم میں ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی بات کہنا چاہتے ہیں اسے آپ اپنی نثر میں کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک ردھم ہوتا ہے، اس میں ایک خیال ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، آپ کے احساسات جذبات ہوتے ہیں. اور اس میں بھی ایک نغمگی ہوتی ہے اور ایک احساس ہوتا ہے اس کے اندر وہ، اور مضمون ہوتا ہے اس میں، ایک اسلوب ہوتا ہے اس کا بھی، اور وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اور آج ہمارا ہر شاعر جو ہے وہ نثری نظم کہتا ہے. جو اگر پابند شاعری کر بھی رہا ہے، ہر شاعر نے نثری نظمیں کہی ہیں. کیونکہ جو بات ہم پابند شاعری میں نہیں کر سکتے، عروض و بحور میں نہیں کر سکتے، وہ نثری نظم میں کہہ جاتے ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں، بہت سے خیالات ایسے ہیں، بہت سی سوچ فکر ایسی ہوتی ہے جو آپ پابندی میں جب اسے لے کر آتے ہیں تو وہ آپ کی بحور میں قید ہونے کی وجہ سے وہ بات نہیں کہہ پاتے. وہ بات ختم ہو جاتی ہے، وہ سوچ فکر وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے آپ کی. وہاں اس کے لیے ایجاد ہوئی نثری نظم. تو نثری نظم جو ہے آج کل بہت مقبول ہے. شعر تو ویسے ہی اتنا فصیح ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی داستانیں پروئی جاتی ہیں. ایک ہی شعر میں آپ داستانیں پروتے ہیں اس حوالے سے نا. تو نثری نظم آپ کے لیے موجود ہے، ہم اس میں آرام سے شعر کہہ سکتے ہیں. میں خیالات کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں، نوجوان شعراء کے حوالے سے اگر میں پوچھوں تو وہ کوئی شاعری ابھی لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے یہ لکھی، حرف آخر ہے، یہ تو میں نے بہت ہی اچھی لکھی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، یا آپ پھر میرے ساتھ بغض رکھ رہے ہیں، ضد رکھ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، نہیں، یہ مناسب نہیں ہے یہ رویہ. تو اس لیے کہ آپ کتنے بھی بڑے بڑے شعراء، ہمارے بڑے نامور شعراء، وہ اساتذہ سے آخری عمر تک اصلاح لیتے رہے، اپنے استادوں کو دکھاتے رہے. علم تو سیکھتے. بڑے بڑے نام ہیں، بہت مشہور نام ہے، میں ان کے نام یہاں نہیں لینا چاہتی. گور تک. ہاں بالکل. وہ اپنا کلام کسی بھی سینئر استاد کو دکھایا کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور دکھاتے رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ میں استاد ہو گیا ہوں تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے. آپ کتنا بھی کام کر لیں. میں نے نظم کی 70 اصناف پر شاعری کی ہے، اور لیکن یہ کہ میں نے بھی اپنے استاد کو دکھایا. شروع میں تو خیر میں رئیس امروئی صاحب کو، میرے گھر کے نزدیک تھے، ان کو میں دکھاتی تھی. اور پھر لیکن جب میں اپنی کلیات لانا میں نے شروع کی تو کوئی مجھے نہیں ملا. میرے بڑے بڑے نام تھے. اور 70 نظم کے اصناف پر لوگوں کو 70 اصناف کے نام ہی نہیں پتا کہ کون کون سی نظمیں، کون سی اتنی اصناف ہیں اور اس پر شاعری کی جا سکتی. نہیں پتا، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا تھا. لیکن چونکہ کرتے کرتے پھر میں نے پورا معلومات کی کون سی صرف نئی آئی ہے،
ہیں کس نے کیا کام کیا, تو میں نے اس طرح سے کیا. پھر میں نے محسن اعظم محسن ملی آبادی, ابھی ان کا انتقال ہوا ہے ہمارے, ان کو میں نے اپنی کلیات دکھائی. اب میں نے ان کو کہا کہ سر میں لانا چاہ رہی ہوں کلیات, آپ میری ایک بار ضرور دیکھیں کہ کہاں کس جگہ کوئی خامی ہے. ان کو بہت سی اصناف ان کے علم میں نہیں تھی, ان کو میں نے بتایا یہ صنف یہ ہے اور اس کی بحر اور رضان یہ ہے اور یہ فلاں میگزین میں چھپی ہے اور اس کو ایجاد کرنے والا فلاں شخص ہے. اب آپ اس فارمولے پر اس کو دیکھ لیں کہ اس بحر اس روز میں پوری آ رہی ہے, کہیں کو کمی بیشی تو نہیں ہے. تو انہوں نے چیک کیا اور اس کا دے رہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ضرورت پڑتی ہے آپ کو اور دکھانا چاہیے. ساری زندگی سیکھنے کا عمل چاہتا ہے. آمد کی, اور میں اس کی بات کر رہی تھی, آمد کی بات کر رہی تھی, جو آپ کے سوال سے ایک سوال اور نکلتا تھا. ایک شاعری آمد کی شاعری ہے, آمد کی شاعری ہے کہ آپ جب محسوس کرتے ہیں خود بخود شعر ہوتا ہے. وہ تو لازوال ہے, وہ تو شاہکار ہے, کیونکہ وہ آپ نے جو محسوس کیا وہ خود بخود ہوا ہے. ایک شاعری جی اترا ہے آپ کے اوپر. ایک شاعری ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی مصرع طرح دے دیا جاتا ہے, اس پہ کہتے ہیں جی آپ نے طرح مصرے پر آپ نے شعر کہنا ہے, وہ پھر ہم سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں. جب ہم ماہر ہو جاتے ہیں یا ماہر نہیں بھی ہوتے ہیں تو پریکٹس کے لیے کافی عمر تک اکثر شاعری بھی کرتے ہیں کہ کسی کے مصرع طرح پہ, کسی کی زمین میں, کسی کے مصرع طرح پہ شاعری کرتے ہیں. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خود سے کرنا پڑتا ہے, وہ آمد نہیں ہو رہی ہوتی. وہاں پر بھی کبھی کبھی آمد ہو جاتی ہے, جب لکھتے لکھتے ہوتا ہے تو کوئی دو چار اس میں دکھانی پڑتی ہے آپ کو, کیونکہ لازمی آپ نے اسی کے اندر قید ہو کر لکھنا ہے. تو یہ آمد کی اور آمد کی شاعری ہوتی ہے. بہت اچھے, بہت خوب. اچھا محترمہ, آپ کے نام سے سنا ہے کہ کراچی میں کوئی شاعرہ بھی منسوب ہے آپ کے نام سے؟ جی جی بالکل بالکل. کراچی میں ایک شاعرہ ہے, نارتھ کراچی میں ہے, زیب النساء زیبی, میرے نام سے منسوب کی گئی ہے. 2013 میں میری کلیات جو آئی تھی سخن تمامی, میرا 40 سال کا کام تھا. نظم کی 70 اصناف پہ میں نے شاعری کی تھی, اور دنیا ادب میں یہ پہلی مرتبہ یہ کام ہوا ہے. اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ حکومت سندھ نے آپ کے نام سے منسوب کی؟ جی حکومت سندھ میرے نام سے منسوب کی تھی. اور اسی دوران چونکہ ایک نئی شعری سندھ بھی میں نے ایجاد کی. کوئی شعری اصناف کو ایجاد مخترع ہونا نہیں, کوئی ہونا مشکل ہے, نہیں کر سکتا, کیونکہ اتنی اصناف پہلے سے موجود ہیں اور ہمارے شعراء ادبا لکھتے رہے, صدیوں سے کام ہو رہا ہے, کوئی آج کا کام تو ہے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہیں کبھی کبھی آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ یہ ہو سکتی ہے. تو وہ ایک شعر سندھ بھی چکے ایجاد سنوالنے کے نام سے. دیکھیں کراچی میں جو ہے ادب سے کتنی محبت رکھتے ہیں لوگ کہ شعراء کے نام سے منسوب کر کے شاعراؤں کے نام رکھ دیتے ہیں. کوئی ادارے جب کھلتے ہیں نہیں, ان میں شعراء کے نام سے ان کو منسوب کرتے ہیں, یہ اچھی بات ہے نا. تو یہ روایت ہمارے گلگت بلتستان میں بھی ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. جی بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. بہت شکریہ محترمہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں, اور آپ نے جو ہے آج ہمیں بہت زیادہ محظوظ کیا, اور اپنی علمی گفتگو سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بھی آپ نے محظوظ کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ, سلامت رہیے. اور آپ کے ٹی وی چینل کی میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور یہاں مدعو کیا. بہت بہت شکریہ, سلامت رہیے, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی آپ سے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ناظرین کرام, آپ لوگوں نے دیکھا محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کی علمی گفتگو آپ لوگوں نے سنی, ان کے اشعار, ان کی باتیں آپ لوگوں نے سنی. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.